بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آقا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک کی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، حضرت زکریا علیہ السلام آپ فلسطین میں رہتے تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی آل اولاد سے ہیں۔ آپ کی عبادت بڑی مشہور ہے، دعائیں بڑی مشہور ہیں اور اشارے کنائے سے تعلیم دینا بڑا مشہور ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ پیشے کے اعتبار سے ایک بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے اور بہترین وہ لکڑی کا کام کرنا جانتے تھے۔ تو آپ جب فلسطین میں تشریف لائے تو ساتھ ان کی بیوی بھی تھی اور ان کے ہم زلف تھے حضرت عمران، جن کی بیوی کا نام حنا تھا، جو حضرت مریم کے والد صاحب تھے، اور حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ تو ان کی کافی عمر مبارک ہو چکی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اور حضرت عمران کے بھی اولاد کوئی نہیں تھی۔ یہ زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران یہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، جو بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر جو عابدین تھے، بہت عبادت گزار تھے، ان میں یہ دونوں شامل تھے۔ تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران جو ہے، ان کی جو اہلیہ ہے جن کا نام حنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ تو انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے تو میں جو ہے اس کو بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تورات کو یاد کرنے اور اس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی۔ انہوں نے یہ نظر مان لی۔ تو اللہ کی قدرت کے وہ لڑکے کے بجائے وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس کا نام رکھا مریم۔ سیدہ مریم علیہ السلام وہ بہت ہی نیک اور پارسا بچی تھی۔ اب ان کی والدہ نے کہا، عمران کی جو بیوی تھی، ان کی والدہ جو تھی سیدہ مریم کی حنا، کہ اب میں نے تو نیت مانی تھی کہ میں اللہ کے دین کے لیے اسے وقف کروں گی، اب بیٹی ہوئی ہے تو بیٹیوں کو تو وہ مسجد میں اس طرح وہ نہیں چھوڑتے تھے خدمت کے لیے، کیونکہ لوگ سارے بنی اسرائیل کے وہاں عبادت کرنے، وہاں حج کرنے، وہاں جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے، تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، تو ان کی خدمت کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے بچوں کو وہاں پیش کرتے تاکہ وہ دین بھی سیکھیں اور دین کی خدمت بھی کریں۔ اب جو ہے انہوں نے کہا پھر اللہ کا جو حکم، اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو انہوں نے اس کو ہی مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، اپنی نظر پوری کی۔ تو اب یہ طے ہوا کہ اب اس کی کفالت کون کرے گا۔ اس وقت جتنے یہ معصوم بچے ہوتے تھے تو کسی نہ کسی عابد جو بہت نیک پارسا عالم دین ہوتا، وہ اس کی زیر قیادت دیتے، اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس کو سبق بھی دے گا، تعلیم و تربیت بھی کرے گا اور اس کی پرورش بھی کرے گا، سارا روٹی پانی کا خرچہ بھی کرے گا۔ اب سیدہ مریم اتنی نیک، اتنی پارسا، اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت تھی کہ سب نے یہ خواہش کی، جتنے بھی یہودیوں کے عالم تھے بنی اسرائیل کے، کہ ہم اس کے کفیل بنیں گے، کفالت کریں۔ اب وہاں کے رواج کے مطابق انہوں نے کہا جی ہم جو ہے قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کا طریقہ ہوتا تھا کہ قلموں کے اوپر نا اپنا نام لکھ کے تو ان کو کسی باکس میں رکھ کے گھما کے پھر اچھی طرح کوئی بچہ باہر نکالتا، جس کا نام نکلتا تو سمجھتے یہ اس کی کمیٹی گویا کے نکل آئی۔
تو جتنے بھی راہب تھے، جتنے بھی عابدین تھے، ان سب نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نام لکھ کے کلمے ڈالی۔ تو جب گما کے ایک بچے نے نکالی تو اس پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اب وہ خالو بھی تھے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ اب راہبوں نے، ان پادریوں نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں، ہم نے یہ صحیح قرآن اندازی نہیں ہوئی، دوبارہ قرآن اندازی کی جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک بڑھائی ہے، کارپینٹر، اور ہم جو ہیں بہت بڑے راہب ہیں اور ہمارا ایک بڑا سٹیٹس ہے، رتبہ اور مقام ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام تو چپکے سے اللہ کے بعد دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بچی کی خدمت کا موقع عنایت فرما۔ انہوں نے پھر یہ کہا جی ندی کا پانی جا رہا ہے تو اپنے کلمے پھینکتے ہیں، جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے ساتھ باہر نکل جائے، بہہ جائے، اس کے نام نہیں ہوگا۔ جس کی الٹے بہاؤ، جدھر سے پانی آ رہا وہاں چلنا شروع ہو جائے تو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ وہ ساری کلمیں پھینکی تو جس پہ زکریا علیہ السلام لکھا ہوا تھا وہ بہاؤ کے خلاف اوپر کو چڑھنا شروع ہو گئی اور باقی سب کی جو باہر نکل گئی۔ پھر دوسری دفعہ بھی زکریا علیہ السلام ان کا قرآن نکل آیا۔ پھر پادریوں نے کہا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوا، تیسری دفعہ پھر کریں گے۔ اب جس کی بہاؤ کے ساتھ چلی جائے گی وہ کفالت کرے گا، اور جس کی الٹ اوپر کو چڑھنا شروع ہو جائے گی اس کو ہم نے مریم کی کفالت نہیں دی۔ وہ کافی ساری کلمیں انہوں نے کٹھی پھینکی۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح حضرت زکریا کا نام نہ آئے۔ وہ سب کی کلمیں اوپر کو چڑھنا شروع ہو گئی اور زکریا علیہ السلام کے نیچے کو چل پڑے۔ اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، لہذا طے ہوا کہ سیدہ مریم کی تعلیم و تربیت اور سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام فرمائیں گے۔ انہوں نے ایک بہترین مسجد اقصی میں علیحدہ ان کا لکڑیوں کا گھر بنایا، حجرہ بنایا، جتنی تورات اور عبادت کی ساری چیزیں، کتابیں وہاں رکھی۔ وہ ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کرتے، ان کے خالو بھی تھے، ان کو جا کے سبق بھی دیتے۔ اس دوران ان کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ ان کی کفالت جو ہے مسلسل فرماتے۔ اب انہوں نے دیکھا جب وہ سیدہ مریم کے حجرے میں آتے ہیں تو وہاں تو طرح طرح کے پھل ہیں۔ اب ایپلز کا، سیبوں کا موسم نہیں، وہ سیب بھی، انار کا سیزن ہی انار بھی ہے، مینگو کا سیزن نہیں تو وہاں سردیوں میں مینگو بھی پڑے ہوئے، تربوز کا سیزن نہیں، تربوز بھی ہے۔ وہ کہتے کہ مریم یہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تمہیں کون دے جاتا ہے؟ میں تو نہیں لے کے آتا، میں تو جو روٹی لا کے دیتا ہوں وہ ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیجتا ہے، یہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہ مجھے دے جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اندازہ ہوا یہ تو بہت ہی نیک و صالح خاتون ہے اور اللہ کی بہت برگزیدہ ہیں۔ تو وہ بے موسمی پھل دیکھ کے پھر انہوں نے دعا کیا، اللہ جس طرح تو نے سیدہ مریم کو بے موسمی پھل دیے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے۔ گو میری بیوی 90 سال کی ہے اور میں 100 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیرے خزانے میں کس شے کی کمی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوں اور میں خالی رہا ہوں۔ تو فوراً پھر ایک فرشتے نے آواز دی کہ اے زکریا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں بیٹا دے گا، وہ نبی بھی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بھی ہوگا، اور وہ بہت نیک اور پارسا ہوگا، پاک دامن ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ انتہائی دانشور، ذہین اور فتین بھی ہوگا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا جو آج تک کسی کا نام نہیں۔ اب تو دوڑے دوڑے حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے حجرے سے بھاگے مسجد اقصی میں گئے، محراب کے اندر جا کے سجدے میں سر رکھ دیا، روتے جائیں کہ یا اللہ میں تو اس قابل تو نے میری دعا کو قبول کیا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی، تو میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر عرض کی یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا؟ تو فرمایا فرشتے نے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکو گے،
تم چاہو گے بھی تو تمہاری زبان ہی نہیں چلے گی، اشاروں سے باتیں کرو گے، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ نے رحمت کر دی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ بات کرنا چاہیں تو بات ہی نہ نکلے۔ انہوں نے پھر اشارے سے سب کو سمجھایا، اور پھر گھر سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی رحمت فرما دی ہے اور ان کے گھر اولاد ہونے والی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا، اس کا نام اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے یحییٰ رکھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو وہ اتنی نیک و صالح، بچپن میں ہی وہ اتنے دانش کی باتیں کرتے، اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو اس کی تعلیم و تربیت زکریا علیہ السلام نے خود فرمائی، اس کو بہت بڑا عالم بنایا، بہت بڑا بزرگ بنا۔ تو جب تک زکریا علیہ السلام زندہ رہے تو وہ اکیلے نبی تھے، پوری بنی اسرائیل کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں تھا۔ تو زکریا علیہ السلام کی تربیت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نیک اور پارسا ہوئے۔ اس کے 6 ماہ بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بھی اللہ نے بیٹا دیا، جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سیدہ مریم پاک دامن اور پاکیزہ خاتون ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 نبی پھر ایک دور میں اکٹھے ہو گئے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی، اور ان کو نیک و صالح فرزند بھی عطا کیا، اور ان کو بہت زیادہ بلند رتبہ بھی عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جن لوگوں کا اللہ سے پیار ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ چپکے سے بھی اللہ سے دعا کرے تو اللہ سن لیتا ہے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ میں سیدہ مریم کا کفیل بنوں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں تھی یا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ بار بار قرآن اندازی کے باوجود انہی کا نام نکلا۔ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے دعا کی، ان کو یقین ہو گیا کہ میری دعا اس جگہ قبول ہوگی، اور پھر اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور وہ اس وقت جتنی بھی لوگوں میں برائیاں تھیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے بھی، تعلیم بھی دیتے، تورات کی بھی اور زبور کی بھی، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلیں۔ تو ہمیں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور ان کی اچھی اچھی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی سنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔